بدر ایک علاقے کا نام ہے، بدر ایک میدان کا نام ہے. وہاں ایک کنواں تھا جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام ہی بدر پڑا. وہاں آ کر کے یہ لوگ پڑاؤ کر لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت بدر تک پہنچے ہوئے تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی علاقے میں اور یہ کفار و مشرکین بھی اسی علاقے میں آ گئے. اب مقابلہ کرنے کی غرض سے وہ لوگ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اپنے صحابہ کو لو اور ان کے ساتھ جنگ کرو. اب جب مولا فرما دے جنگ کرنے کے لیے تو پھر پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کو لے کر آئے تھے سچویشن کیا تھی، حالات کیسے تھے؟ ایسے حالات تھے کہ پورے 313 صحابہ کے اندر مشکل سے چند تلواریں تھیں، 7-8 گھوڑے تھے، 1-2 سواریاں تھیں، بس باقی سب پاپیادہ پیدل تھے. اکثر کے پاس تلواریں نہیں، اکثر کے پاس جو تلواریں ہیں، کچھ کے پاس جو تلواریں ہیں وہ ایسی ہیں کہ سبزی بھی نہیں کاٹی جاتی، کند ہو چکی تھیں، زنگ لگی ہوئی ہیں. تو بہرحال ان کی مفلسی کا زمانہ تھا، غربت تھی اور کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اب دیکھیں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب تھے تو وہ علاقہ ریت کا تھا. حضور جس جگہ رکے تھے وہ پوری ریت کی زمین، اور ریت کی زمین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، پاؤں اندر دھسنے لگتے ہیں. صحابہ کو ریتیلی زمین ملی اور مشرکین جہاں پڑاؤ کیے وہ مٹی کی زمین تھی، مٹی ہے تو مٹی پر پاؤں جمتے ہیں. تو اس بات کی خوشی پہ وہ ناچ رہے تھے، کل جب جنگ ہوگی تو ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، چل ہی نہیں پائیں گے میدان میں. اور مشرکین پورے میدان میں جمے رہیں گے مٹی کی. اب بہت ساری چیزیں انہی کی حمایت میں نظر آتی ہیں، حالات ایسے لگتے ہیں کہ ساری فتح ان کی ہوگی. وقت سے پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے، جب طاغوتی طاقتیں سامنے آتی ہیں تو اکثر ایسا لگتا ہے کہ سارا اب ان کے ہی پاس ہے، ہمارا کیا ہونے والا ہے. اب میں آپ کو مقابلے کے اعتبار سے بتاؤں، ادھر 313 نہتے ہیں، ساز و سامان نہیں، سواریاں نہیں، بدلے میں مقابل میں 1000 سے زیادہ، سب کے سب ہتھیار سے لیس، ٹرینڈ پہلوان ان کے پاس، ہاتھی گھوڑے اونٹ سواریاں ان کے پاس، بلکہ ان کے کھانے کے لیے پورے اونٹ